अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ईमान और आज हम बात करते हैं तमाशा के तमाशों की। ये बात कोई भी इतना ज्यादा नहीं उठा रहा या नहीं कर रहा कि तमाशा घर में बहुत सी चीजें अनफेयर हो रही हैं। वो बेशक कंटेस्टेंट्स को लेके हो, गेस्ट को लेकर हो, लोगों को बात करने को, या कुछ भी हो, बहुत ज्यादा अनफेयर है। बादशाह सलामत बहुत अनफेयर हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस एपिसोड्स में गेस्ट आए थे। वो गेस्ट आए हैं, उन्होंने उनकी जो कंटेस्टेंट्स थे उनकी पर्सनालिटीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया है कि आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, आपको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। वहां पर जो सब आए हैं वो अपनी पर्सनालिटी शो करने आए, ना कि अपनी ड्रेसिंग सेंस शो करने आए हैं। और वहां पे जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे कुछ मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई ज्यादा इतना ज्यादा उनके साथ डिजाइनर्स नहीं है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने। जिस तरह माहम मॉडल है, उनको पता है कि किस तरह अपने आप को शो करना है। रिदा इन्फ्लुएंसर है, वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें सैफ यासीन की, ये लोग अपने आप को इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे अपनी ड्रेसिंग सेंस को, क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और ये ज्यादा इंडस्ट्री में इनको देर भी नहीं हुई कि इन्हें पता चल जाए हमने क्या पहनना है, हम पे क्या सूट करता है। तो मुझे ये थोड़ा पर्सनली बुरा लगा है कि उन्होंने उनको इतनी ज्यादा बातें की हैं कि आप ऐसे, वो उनका इतना मोरल डाउन हो गया कि वो बाद में बैठ के भी बात कर रहे हैं हमारे पास कपड़े नहीं, हम क्या ही पहने। तो ये बड़ी गलत चीज इन्होंने की है, मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी कि आप आकर आप वहां पे उनसे बातें करें, उनसे घर के बारे में पूछे, आप उन्हीं को जज कर के चले गए। ये अच्छी बात नहीं थी। तो इनको चाहिए था कि उनको थोड़ा हाइप अप करते, उनको थोड़ा मोटिवेशन देते करने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको बहुत ज्यादा उनका मोरल डाउन किया है। तो ये गलत बात थी। फिर आता है अगला दिन और होता है अगला टास्क। बहुत मजे का टास्क था और सबसे मजे की हुक लाइन उस टास्क की ये थी, सैफ शहजादा है सबसे बड़ा शेर, सारी शहजादियों को झट से करे ढेर। और दूसरी जो हुक थी मैडी की, हुबा हुबा हाओ हाओ ये करके दिखा। बहुत मजे का टास्क था। लड़कों ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, उन्होंने कुछ डिफरेंट करके दिखाया। और मैं इस बात से बड़ी हैरान थी, विदाउट एनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुक्स, इतनी अच्छी कॉमिक टाइमिंग इन्होंने कैसे की। ओमी ने अपना बड़े कैरेक्टर चेंज किया, एक दफा ड्रेसिंग चेंज की, वो बहुत मजा आया। और फिर यासिन के वन लाइनर्स का तो अपना ही मजा था, इतनी जबरदस्त यासिन ने एक्टिंग की। वो एकदम से जैसे नहीं होता, अंदर से दिल से निकल के आ रही है चीजें, पता चल रहा था ये लोग थिएटर करके आए हैं। अहमद ने बड़े मजे की बातें की, अहमद का कैरेक्टर बड़े मजे के थे और बहुत ही मजे का टास्क हुआ। और जो इन्होंने डांस किया और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें की कि हर एक के बारे में अलग होगा, वो नचनिया बादशाह, वो तोतला बादशाह, बहुत मजे का था वो सारा। और फिर वो टास्क जीत जाते हैं और फिर उनको लग्जरी खाना मिलता है और लड़कियों को मिलता है नॉर्मल खाना। और ये बड़े मजे की इनकी बहस होती है, फिर उनको चिढ़ाते हैं कि भाई हमें तो ये वाला खाना मिला, लड़कियों को पापे मिलते हैं, उनको चने मिलते हैं। और ओमी बड़े मजे का खाना बनाता है, उनको बड़ा मजा आया था उस टास्क में। और उसमें हमें ये भी देखने को मिला था कि लड़कों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई है। उसके बाद फिर लड़के जो है वो लड़कियों के साथ बैठ ही नहीं रहे थे, आप आपस में ही थे, आपस में गाने गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और पर्सनली ये चीज बड़ी अच्छी दिखी। अगर ये स्टार्टिंग से लड़के आपस में हो जाते हैं, लड़कियां अलग हो जाती है ना, वो ज्यादा मजा आता, क्योंकि लड़कों की बॉन्डिंग ना आपस में देखने को मिली है। मुस्लिम अहमद ये सैफ के साथ बड़े सही हुए हैं, मैडी, उसका बड़ा मजा आ रहा है देखने का, इंटरेस्टिंग फैक्टर था ये। बादशाह सलामा यासीन की वजारत में बहुत ज्यादा बायस्ड हो रहे हैं। उस बेचारे की इतनी ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं हर बात को लेके। बल्कि मैडी, सारा, नीलम, मुस्लिम, बाकी सब भी अपनी अपनी वजारत में बायस्ड हुए थे, लेकिन यासीन को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट करके और इतनी ज्यादा बादशाह सलामा उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि उसका इतना मोरल डाउन हो गया कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ये क्या हरकत है। बादशाह सलामत, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? उसकी कोई बात सुन नहीं रहा, उसको कोई वजीर समझ नहीं रहा, उसकी कोई सजाएं मान नहीं रहा, आपने उसकी बारी में जेल उठा दिया। माहम अगर कोई गलती कर रही है तो माहम को कुछ नहीं कहा जा रहा, ना ही वो सजा मान रही है, ना ही वो अपनी गलती मान रही है, लेकिन माहम को कहा कुछ नहीं जा रहा, ये बात समझ नहीं आ रही। आप जाके बादशाह सलामत, अगर हम रियलिटी शोज की कंपैरिजन करें तो आप जाके बिग बॉस देखें। सलमान खान हफ्ते में एक दफा आता है वीकेंड के वार पे, और इतनी ज्यादा उनकी इंसल्ट करके जाता है, जिसने अब्यूसिव वर्ड यूज किया होता है, जिसने कहा होता है कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, छोटी सी बात है,
لیکن آپ کسی کی پرسنالٹی، کسی کی ایگزسٹنس میں سوال کر رہے ہو نا، تو آپ کو ڈانٹنا بنتا ہے. ان کی اتنی زیادہ انسلٹ ہوتی ہے کہ ان کی عقل ٹھکانے پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، آپ ہنس کے چلے جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، مرضی کے لوگوں کو نہیں کہتے. یہ باعث نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اگر وہ باعث ہو رہا ہے تو آپ اس کی اتنی بستی کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے اس کو وزارت میں انسیف کیا، وہ وزیر بنا تھا سیف ہونے کے لیے، اس کو انسیف کیا، پھر اس کو اگلے ہفتے کے لیے انسیف کر دیا. یہ کہیں کی بھی انصاف نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی نہیں ایکسیپٹیبل. یہ جو بادشاہ سلامت نے نیا رول بنایا نا کہ کچھ بھی غلطی ہوگی بزر نہیں بچے گا، پیسے کٹیں گے، ویسے تو یہ مزے کا رول ہے کیونکہ بات صاف تھی، سب کو پتا تھا انہوں نے دینے 25 لاکھ جتنی پچھلی رقم تھی وننگ کی. لیکن انہوں نے ایسے ان کو چکر میں گھمایا ہے کہ وہ سارے اب ہو گئے کہ پیسے کٹ رہے. لیکن یہ بات بھی ذرا تھوڑی سی غلط ہے کہ غلطی کچھ کریں گے، پیسے سب کے ہیں، پھر کٹیں گے سب کے. ماہا ملائکہ یہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور کٹ سب کے پیسے رہے ہیں. اور اب ہم بات کریں کہ دوسرا جو بادشاہ سامد نے کہا، وہ لیٹر باکس پڑا ہوا تھا کہ سب کے لیٹر آئے ہیں اور بولا گیا ہے کہ سب کو لیٹر سنائے جائیں گے. بہت مزے کی وہ چیز تھی اور بہت ہی زیادہ وہ نہیں ایموشنل تھی. اور سیف تو ہر جگہ چھا گیا ہے. سیف سچ میں دلوں کا وزیر بنا ہے. گھر گھر میں سیف سیف ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، جو وہاں کے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے گھروں میں ہو رہا ہے. زینب جی پھر آپ کیا کہیں گی؟ ماہم آپ کیا کہیں گی کہ سیف کیا؟ سیف کچھ بھی نہیں ہے، سیف ایم ہی ہے. سیف ایم ہی نہیں ہے، سیف سچ میں کچھ ہے تو سیف سیف ہو رہا ہے. لیکن جو وہ لیٹر والا تھا وہ مزہ آیا ہے کہ کافی لمبے لمبے لیٹرز تھے اور بہت اچھے سے بول کے بتائے گئے ہیں لیٹر. وہ بڑے مزے کی چیز تھی. آواز پیچھے بہت زیادہ اٹریکٹیو تھی، اس سے گھر کا ماحول بڑا اچھا بنا ہے. اور ہر گھر میں سے سیف کے لیے کچھ نہ کچھ بات آئی ہے. میڈی جو لڑتا رہتا ہے، اس کے گھر والوں نے سیف کو اسپیشل، اس کے والد نے بھی، والدہ نے بھی سیف کو اسپیشل کہا ہے کہ جو شیر ہے نا، شیر کا بچہ ہے جو، وہ کہا ہے. سیف تو خوشی سے پاگل ہو گیا. اور یاسین کے گھر والوں نے بھی سیف کو بڑا کہا ہے. لیکن جب یاسین کے گھر والوں نے گروپ کی بات کی ہے نا، تو انہوں نے سارا نیلم کا نام نہیں لیا. اس چیز سے سارا نیلم کے فیس پہ ہی آ گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ تو زیادہ ہی غصے میں آ گئی تھی. جب وہ خود کر رہی ہے، باہر والے تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ادھر کی بات ادھر کر رہی ہے، تو پھر یہی ہوگا ان کو. اور پھر جب سیف کے گھر سے لیٹر آیا ہے اس کی بیوی کا، تو وہ بڑا پیارا سا مومنٹ تھا. اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ آپ انڈیویجول ہو کے کھیلے، آپ سب کے ساتھ مل کر نہ کھیلے، گروپ میں. تو سیف کنفیوز ہو گیا کہ باقی گھر والوں کا ہو رہا ہے کہ گروپ میں کھیلو، گروپ بڑا چلا گیا. میری بیوی کہہ رہی ہے کہ گروپ نہیں، انڈیویجول کھیلو. تو وہ کہتے ہیں میری والی نے زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے. یہ بڑا فنی تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن بہت مزہ آیا اس ٹاسک کا اور کافی لائٹ ماحول ہوا ہے گھر کا. اب بات کرتے ہیں ایلیمینیشن والے دن کی کہ ایلیمینیٹ کون ہوا ہے. اب تک تو سب کو پتا چل گیا ہے احمد اور ردا ایلیمینیٹ ہوئے ہیں. میرے لحاظ سے سٹارٹنگ میں سب کو لگا ہے کہ ایلیمینیشن تھوڑی سی انفیئر ہوئے، ردا کو نہیں باہر جانا چاہیے تھا. لیکن ردا کوئی بھی کانٹینٹ نہیں دے رہی تھی. ردا سٹارٹنگ سے گروپ کے ساتھ سامنے آئی ہے. جب اس کی لڑائی ہوئی ہے گروپ سے، ردا کہیں منظر عام پر تھی ہی نہیں. جب سیب بولتا تھا ردا، تب ردا سامنے آتی تھی کہ ردا ہے بھی. ویسے ردا کا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں تھا. اور ردا خود بھی یہ کہہ رہی ہے کہ شاید لوگوں کو یہ چیز نہیں پسند آئی کہ جو وہ یاسین کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ یاسین انفیئر ہو رہا ہے، جو کہ وہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ذرا ہوا ہے کہ میرے لحاظ سے فیئر نکلا ہے. لیکن اور بھی کنٹیسٹنٹ تھے جو ردا کے برعکس نکل سکتے تھے، جیسے زینب ہے، ماہم ہے، ملائکہ ہے، جو کوئی کانٹینٹ نہیں دیتی. احمد جو تھا تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ احمد نکل جائے گا، کیونکہ وہ باہر سے ہو کر آیا تھا، وہ باہر کا گیم پلان سب کا دیکھ کر آیا تھا. پھر بھی لوگوں کو وہ نہیں پسند آیا. اور پچھلے ہفتے میں اس کا اچھا سا کنٹریبیوشن تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ چپ چپ رہتا ہے. اور جو ٹاسک ہوا وہ بھی اس نے بڑے اچھے کھیلے ہیں، اچھا کنٹریبیوشن تھا. لیکن چلے نکلنا تھا نکل گیا. دوسری بات اگر ہم کریں کہ بادشاہ احمد نے بڑی غلط چیز کی ہے کہ میں سب سے لوئسٹ اور اٹھاؤں گا یہ وغیرہ کچھ بولا ہے، تو اس نے یاسین کو اٹھایا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں، یاسین کہیں سے بھی لوئسٹ میں نہیں جا رہا تھا. یاسین ہمیشہ سے اوپر ہے. اور یاسین اسی ہفتے تو زیادہ سامنے ہے اور لوگوں کو بہت پسند ہے. اس کی ہر چیز، اس کی باتیں، اس کے کامک ٹائم سب کو بہت پسند ہے. تو بادشاہ سلامت نے یہ ٹی آر پی کی گیم، سو کال ٹی آر پی کی گیم کے لیے کہ یاسین کو ردا کے ساتھ کھڑا کیا اور اس کو پہلے پودا پکڑایا ہے تاکہ لوگ کریوسٹی ہو کہ کون نکلتا ہے باہر. جس کی وجہ سے گھر میں یاسین کا بہت زیادہ
اورا جو ہے وہ مائنس ہو گیا، یہ کہہ سکتے ہیں اورا مائنس ہو گیا کہ اب مسلم اس کو کہی جا رہا ہے کہ تم تو لوسٹ میں آ، بلکہ وہ لوسٹ میں نہیں آئی، بادشاہ سلامت نے ٹی آر پی کی گیم کھیل لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ بادشاہ سلامت یہ کہتے کہ لوسٹ ہے، یہ زیادہ بادشاہ زمان نے پھر یاسین کے ساتھ انفیئر ہو گیا، اور دوسری انفیئر تو وہ وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے تم انسیف ہو گے، اگر تم یہ والا ٹاسک وزارت اور راشن کا ٹاسک کر لیتے ہو اور ٹک جاتے ہو لاسٹ تک تو وزیر بھی بنو گے، سیف بھی ہو جاؤ گے، لیکن بےچارے کو چکر آ گیا، وہ بھی نہیں جیت پایا، تو یہ بڑا انفیئر تھا۔ اور اس سے زیادہ انفیئر یہ ہوا ہے کہ مسلم وزیر بن گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پچھلے سیزن میں جو ایک دفعہ وزیر بن جاتا تھا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا تھا، لیکن اس سیزن میں جو بھی مرضی ہے، جو وزیر بننا چاہتا ہے ڈبل بن رہے، ٹرپل بن رہے، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ میرے لحاظ سے اومی کو بننا چاہیے تھا، اس کا وہ بھی ٹوٹ گیا ہوا تھا، پول کا بلاک بھی ٹوٹ گیا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھیلا، لیکن وہ نہیں بنا۔ یہ کچھ زیادہ ہی انفیئر ہو رہے ہیں بادشاہ سلامت۔ ٹاسک میں مسلم نے اچھی حرکت نہیں کی، زینب نے بہت اچھا کھیلا ہے، لاسٹ تک رہی ہے، اس کو یا اومی کو جیتنا چاہیے تھا، لیکن مسلم نے ایز یوزول اپنا آپ دکھایا، وہ جناب نہیں اترے۔ اب دوبارہ سے مسلم کی وہ بورنگ وزارت دیکھنی پڑے گی، اور اگلا پورا ہفتہ وہ سیف رہے گا، اس کی سو کالڈ حکم والی وزارت دیکھنی پڑے گی جو بالکل بھی ایکسائٹنگ نہیں تھی۔ اور بادشاہ سلام اب بات کریں تو وہ ردا کی جانے کی وجہ سے سیف کور یہ لوگ بڑے ڈاؤن ہیں، بڑے اداس ہیں، تو اور بادشاہ سلامت اب دیکھتے ہیں کہ وہ نئی کون سی اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں اور کون سا بائسڈ فن کرتے ہیں بادشاہ سلامت ان کے ساتھ، وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ اور اب اگلے پورا ہفتہ یاسین انسیف ہے، تو میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں۔ میں تو کہوں گی یاسین کو ووٹ کریں، کیونکہ میں جس طرح عقیل اور ارسلان تھے ایٹ لاسٹ ٹرافی کے لیے، ویسے یاسین اور سیف کو ہونا چاہیے، تب بھی مزہ آئے گا، کیونکہ باقی جو ہے وہ کوئی بھی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ جیت سکے۔ تو پلیز آپ ان کو ووٹ کریں اور لازمی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔